إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی رسالت کا مقصد بیان فرمایا ہے
اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی بھی کہا ہے، مگر اس موقع پر یا ایھا الرسول کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور میں نے جیسے پہلے نبی اور رسول بھیجے اسی سلسلہ کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ تمام رسول ہی سچے تھے، مگر آپ کی رسالت کے بعد جس نے نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ آپ اللہ پاک کے آخری رسول ہیں۔ اہل علم نے رسول اور نبی میں 3 فرق بیان کیے ہیں۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں رسول 313 ہیں، باقی سارے نبی ہیں۔ تو نبی اور رسول میں جو 3 واضح فرق ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک باقاعدہ آسمانی کتاب جس پر نازل فرمائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اسی رسول کی کتاب کو لے کر اس کی تعلیم کو اور اس کی شریعت کو لے کر آگے چلتا ہے۔ اس پر الگ سے نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ آسمانی جتنی بھی کتابیں اور آسمانی صحیفے وہ اللہ پاک نے رسولوں کو عطا کیے۔ تو رسول نبی تو ہوتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وحی کی خبر لوگوں تک پہنچائے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ رسول اور نبی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی اس کی اپنی کتاب نہیں ہوتی، تو وہ اپنے سے پہلے رسول کی کتاب کی تعلیم آگے دیتا ہے، اور پھر ہر رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی خبر بھی دیتا ہے کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ہر رسول نے بعد میں آنے والے رسول کی خبر دی، اور اللہ پاک نے اس کی کتاب کے اندر یہ بات نازل فرمائی، جیسے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام آسمانی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اور یہ پیشین گوئی ہر نبی نے اپنی امت کو دی کہ آخری رسول اگر آ جائے تو تم نے اس کی بات ماننی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ 2 فرق، اور تیسرا فرق ایک نبی اور رسول میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام رسولوں کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لی تھی۔ تمام رسول، اس لیے کسی بھی دور میں انسانوں نے کسی رسول کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہوئے، مگر نبی سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوتے رہے۔
مگر رسولوں کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی تھی، اور سب سے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ اس کا ذکر اسی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ بے شک مکے کے لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، مشرک قبائل آپ کو رسول نہیں مانتے، مگر جس رب نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا ایھا الرسول، تو اللہ کی توحید کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر نبی پاک کی امت کا کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا، خواہ وہ کتنے اچھے عمل کر لے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کسی بھی مذہب کا پیروکار جس نے میرے متعلق سنا اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، داخل النار، تو وہ قیامت کے دن آگ میں داخل ہو، اس کی نجات ناممکن۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ تبلیغ کیجئے۔ بلغ ابلاغ سے ہے جس کا مطلب ہے پہنچانا۔ پہنچانا ہے اللہ کا پیغام جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، ما انزل الیک من ربک، اس کی آپ تبلیغ کیجیے۔ اور نبوت اور رسالت ملنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، ساتھی نہیں تھے، اور تھے بھی تو کمزور تھے۔ 3 سال خفیہ تبلیغ، اور 3 سال کے بعد حکم ملا فاصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین۔ اب اللہ کا حکم لوگوں کو سنائیے کھل کر، علی الاعلان، سب کے سامنے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پر آپ کے رب نے جو بھی اتارا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو سنائیں، سمجھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور برے کاموں سے روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے۔ 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، نبوت کی یہ 23 سالہ زندگی آپ کی شب و روز اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں گزر گیا۔ آپ کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بلغ، آپ تبلیغ کیجیے۔ اور پھر اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم آگے پہنچاؤ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بڑا عظیم اور بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچایا ہے کہ نہیں، اللہ کا دین۔
اللہ کی وحی اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے، تو میں نے تمہارے تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو اس وقت تمام اہل ایمان نے، اصحاب رسول نے، جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا، میدان عرفات میں جمع تھے، 1.5 لاکھ کا یہ زندگی کا سب سے بڑا اجتماع نبی پاک کی زندگی کا۔ اس موقع پر تمام لوگوں نے گواہی دی کہ شاہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں، قد بلغتا وأدى رسالتا، کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے اور رسالت کا جو مقصد تھا وہ پورا کیا ہے، کوئی چیز باقی چھوڑی نہیں، کوئی مسئلہ چھپایا نہیں، کچھ بھی رکھا نہیں۔ جب تمام لوگ اس بات کے گواہ بنے تو اللہ کے رسول نے پھر اللہ سے بھی گواہی کا مطالبہ کیا، اور انگلی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو بھی ان پر گواہ بن جا۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک جو میری امت کے علماء ہیں، علماء حق، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور دوسرے معنوں میں وہ میرے وارث ہیں۔ میرے بعد علماء کی ذمہ داری ہے اور امت کے ہر شخص کی کہ اس نے جو کچھ میرا پیغام سنا آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو کچھ بھی تم نے سنا، سمجھا، سیکھا آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ یہ 1.5 لاکھ کا جمع غفیر، انہوں نے پھر اللہ کے رسول کا پیغام جو سنا وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور یہ کام لیا اللہ پاک نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، کہ وہ صحابہ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار، سب کی قبریں جنت البقیع میں نہیں ہیں۔ کوئی اللہ کی راہ میں نکلا دعوت اور جہاد کے میدان میں، کوئی کہاں پہنچا، کوئی روم پہنچا، کوئی افریقہ پہنچا، کوئی ایران پہنچا، اور وہیں اللہ کے دین کی تبلیغ اور جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے، شہید ہوئے، ادھر ہی قبریں بن گئی۔ یہ ان لوگوں کی نعمتوں کا صلہ ہے کہ آج ہمیں یہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، یہ ممبر و محراب، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ مسجدیں، ہمیں تو فری میں، مفت میں یہ سارا کچھ ملا ہے۔ قربانیاں وہ لوگ دے گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے جو سیکھا وہ آگے پہنچایا۔ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اب تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ نہ کسی فرقے کی، نہ کسی امام کی، نہ کسی مفتی کی، نہ کسی پیر کی، بلکہ تبلیغ کرنی ہے ما انزل علیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، بس تبلیغ اس کی کرنی۔ آج یہ فرقہ واریت کی جو لعنت امت کے اوپر پڑ چکی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں، مگر اس کا حل، اس کی طرف لوگ نہیں آتے۔ حل کیا ہے؟ کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول بھی اس بات کا پابند تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا تبلیغ اسی کی کرو۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی صحیح حدیث اللہ نے نازل کی،
دونوں وحی ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ حدیث اگر صحیح ہے تحقیق ضرور کرو، قرآن کی تو تحقیق کی ضرورت نہیں، مگر حدیث کی تحقیق کرو، اور محدثین نے تحقیق کر کے محنتیں کر کے ہمارے لیے سارا کام تو آسان کر دیا۔ تو یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ بس قرآن اور حدیث کی اگر تبلیغ ہو، اسی پر عمل ہو، تو فرقہ واریت کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ مگر جب ہر کوئی اپنی بات پہ اڑ گیا اور اپنی فقہ پہ ڈٹ گیا، اپنے امام کا مقلد ہونے پہ ڈٹ گیا، اور قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال کر اپنے بڑوں کے نظریات کو سامنے رکھا، تو پھر یہ فرقہ واریت بڑھتی چلی گئی اور آج ختم ہونے کا نام و نشان نظر نہیں آ۔ فرمایا تبلیغ کیجئے جو آپ پر اتارا ہے آپ کے رب نے۔ نبی پاک نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ بات تو لازمی تھی کہ جب اللہ کا نازل کردہ سچا دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ آگے سے پھول لے کر نہیں آئیں گے۔ لوگ آپ کا استقبال پھولوں سے نہیں کریں گے، بلکہ انبیاء کرام نے جب حق کی بات کی تو لوگوں نے استقبال کیا پتھروں کے ساتھ۔ قرآن نے کئی انبیاء کی سیرت کو بیان کیا، سیرت ابراہیمی کو دیکھ لیں، باقی انبیاء کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے 40 سال گزارے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، فیصلے بھی کرواتے تھے، مگر جیسے ہی حکم ہوا بلغ، آپ اب تبلیغ شروع کریں، 3 سال خفیہ تبلیغ کی تو انہیں پتہ نہیں چلا، اور جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، اب اللہ کا توحید کا پیغام کھل کر ان کے سامنے بیان کرو، ڈرنا نہیں۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ اللہ پاک نے ذمہ داری لے لی، رہا مسئلہ آپ کی جان کا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو لوگ دشمنی کریں گے، اور دشمنی میں پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، تو یہ بات سن لیجئے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے حملوں سے، ان کی سازشوں سے، اور ان کی طرف سے آنے والے پہنچنے والے حملوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ کر دے گا، اور یہ نبی پاک کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لے لی۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے خود اٹھائی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن، یہ اللہ کا ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، اور آج تک اس کے زبر، زیر، نقطہ، شد یا مد، ایک نقطے کا بھی کوئی انسان رد و بدل نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اتنی دشمنیوں کے باوجود کہ قرآن کو توہین بھی کرتے ہیں، جلاتے بھی ہیں قرآن کے مخالفین، مگر قرآن کو نہ بدل سکتے ہیں نہ مٹا سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اللہ نے خود لے لی۔ اس سے پہلے آپ کو خطرہ رہتا، آپ پہرے دار مقرر کرتے، مگر جب حکم ہوا واللہ یعصمک من الناس، کہ اب آپ کو جان کی فکر نہیں ہے، ہاں تکلیف آئی، دکھ پہنچے، دانت بھی شہید ہوئے، اور
طائف کے لوگوں نے بدترین سلوک کیا، مگر جان کی حفاظت اللہ نے خود اٹھا لی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ اگر آپ احادیث کا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو نبی پاک کی جو 23 سالہ زندگی ہے، نبوت کی زندگی، 40 سال میں نبوت ملی، اس کے بعد 23 سالوں میں نبی پاک کی جان کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 17 یا 18 جان لیوا قاتلانہ سنگین قسم کے حملے نبی پاک پر کیے گئے، اور آپ کی ذات مبارکہ دنیا میں آپ واحد ایسے اللہ کے بندے اور ایسی ہستی ہیں کہ جن پر قتل کی سب سے زیادہ وارداتیں ہوں، اور آپ نے کسی کا بھی نقصان تو نہیں کیا تھا نا، ہر ایک کا بھلا سوچا، مگر سب سے بڑی لوگوں کو تکلیف ہی یہ تھی شروع سے لے کر آج تک کہ تم ہمارے باپ دادے کے دین کی نفی کرتے ہو، جو غیر اللہ کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور کہتے ہو کہ ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک معبود برحق ہے، بس یہ بات ہمارے بارے میں نہیں۔ اور آپ نے کوہ صفا پر بھی یہ اعلان کیا، مگر اس وقت صرف آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی، باقیوں کو جرأت نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے ذرا کھل کر توحید بیان کی خانہ کعبہ میں جا کر، تو وہاں انہیں برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے کہا لوگو بات وہی ہے جو کوہ صفا پر بھی میں نے کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سارے شریکوں سے پاک ہے، عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، اور نفع اور نقصان سارا کچھ اسی کے پاس، اسی کا اختیار۔ بس یہ بات کرنا تھی کہ حرم پاک میں چونکہ قبضہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ سارے ٹوٹ پڑے نبی پاک پر۔ یہ نبوت کا پہلا واعظ تھا جو آپ نے کھول کر لوگوں کے سامنے حرم کے اندر لوگوں کو آواز دی اللہ کی توحید کی، اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں کہ ختم کر دو، مار دو، قتل کر دو، زندہ نہیں چھوڑنا۔ اب ایک بندہ ہے اور اس پر سینکڑوں بندے ٹوٹ پڑیں تو کیا بنے گا؟ اور اس وقت آپ کا کوئی ساتھی موجود نہیں تھا، کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آنے والی، اور آپ کو پتہ بھی تھا، مگر حکم اللہ کا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ کے ذمے۔ اور آپ کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچے حضرت حارث بن ابی حالہ، یہ آپ کے ربیب تھے۔ ربیب وہ بیٹا ہوتا ہے جو بیوی نکاح میں ہے، اس کا پہلا بیٹا پہلے خاوند سے ہو، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی بیوی تھیں، اور ان کا پہلا جو شوہر تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اس سے یہ بیٹا تھا حارث بن ابی حالہ، آپ کا ربیب بنتا ہے، بیوی کی طرف سے بیٹا ہے۔ سب سے پہلے وہ پہنچے، انہوں نے آ کر نبی پاک کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو سارے کافر نبی پاک کو چھوڑ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور موقع پر شہید کر دیے۔ اسلام کی راہ میں اور نبی پاک کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کا جو سب سے پہلا شخص تھا، یہ نبی پاک کا بیٹا ہے حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے، جو اس پہلی دعوت میں شہید ہو گئے تھے۔
فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ کیجئے، اللہ پاک آپ کو لوگوں کے حملوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے بچانے پر قادر ہے، اور وہ بچائے گا۔ کب تک بچایا؟ جب تک رسالت کا مقصد مشن پورا نہیں ہوا، زندگی پوری نہیں ہو گئی۔ اور کیسے کیسے بچایا؟ جمعہ کا وقت ختم ہوا اور صرف میں نے ایک واقعہ سنایا جو زندگی کا پہلا قاتلانہ حملہ تھا، سینکڑوں لوگ شہید کرنے والے، مگر اللہ پاک نے بچایا۔ اس کے بعد کہاں کہاں سے بچایا اور کیسے کیسے کن سے بچایا، اس کا ذکر آئندہ جمعات میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، اور آپ پر جو دین نازل ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ اس دین کو سیکھا جائے۔ دعوے تو ہم محبت کے کرتے ہیں، مگر اب اگر ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نبی پاک کی حدیث، آپ کی سنت وہ ہمیں کیا کہتی ہے، تو پھر خالی کلمے کا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایسا کلمہ ہمیں موت کے وقت ویسے ہی بھول جائے۔ کلمہ اگر یاد رکھنا ہے تو پھر کلمے کے مطابق عقیدہ اور اس کے مطابق عمل، پھر بات بنے گی۔ زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا دین آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی پاک کا فرمان موجود ہے۔ اس کو اگر ہم نے نہیں سیکھا، کم از کم جو بنیادی عقائد ہیں، مسائل ہیں، وہ تو سیکھیں۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو قیامت کے دن پھر ہمارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آخری بات یہی ہے کہ قرآن صرف ناظرہ نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور ترجمے کی سمجھ نہیں آتی تو تفاسیر موجود ہے اردو زبان میں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ مسجد میں آپ ٹائم نہیں دے سکتے، اپنے گھر میں پڑھیں، اور مسجد میں اس نیت سے آیا کریں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ پوچھنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی، سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پاکستان میں چند دن تبلیغ کرنے کے بعد جا چکے ہیں، تو ان کا پیغام اور پیغام پہنچانے کا جو طریقہ اور انداز ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم کو اختیار کرنا چاہیے جو سچا عالم دین ہے۔ انہوں نے ساری انسانیت کو دعوت دی ہے اکٹھا ہونے کی، صرف امت کو نہیں، امت کو تو وہ دیتے ہی ہیں، وہ ساری انسانیت کو، دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیروکار کو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کا ذکر بے شک قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں بھی نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب کا پیروکار اپنی اصل کتاب لے آئے، اگر اس کی کتاب میں ایک اللہ کا تصور نہ ہو اور آخری نبی کی نشانیاں نہ ہوں تو پھر میں اس کی بات مان لوں۔ کتنی بڑی اتحاد کی بات ہے، وہ غیر مسلموں کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کچھ اپنے بھی ان کے مخالف ہیں جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، تو ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس صدی میں یہ کمال کا بندہ جو امت کو دی ہے نا، انسانیت کو دی ہے، کہ حق یہ ہے کہ لوگوں سارے اختلافات چھوڑ کر اگر تبلیغ کرنی ہے تو ایک اس اللہ کی کتاب کی کرنی ہے،
دوسرا صحیح حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کرنی ہے، سارے اختلافات ختم، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ مگر آج نہ تو امت کے رہنما یہ بات پسند کرتے ہیں کہ امت جمع ہو جائے، نہ سیاسی رہنما یہ چاہتے ہیں کہ عوام کٹھی ہو جائے، اور نہ اس دنیا میں جو حکمرانی کرنے والے طاقتور ملک ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ تو ذاکر نائک کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ دے کر بے شک چلے بھی گئے، مگر ان کا پیغام پوری دنیا میں گونجتا ہے، لوگ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کر کے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے اس روح کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔